بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الکافی سے آپ کی خدمت میں کتاب الایمان والکفر اور کتاب الدعا میں وارد ہونے والے ابواب اور احادیث کی شرح پیش کی جا رہی تھی۔ ذکر الہی کے موضوع کی پر ہماری گفتگو جاری تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر در حقیقت حیات ہے انسانی روح کے لیے، انسانی نفس کے لیے۔ اگر ذکر نہ کیا جائے تو یہی انسانی روح کی موت ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات اس حوالے سے ہیں کہ جس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا یا رخ پھیرے رکھا، اگلے جہان میں وہ نابینا ہوگا، وہ دیکھ نہیں سکتا، یعنی اس کی زندگی تنگ اور اس کی زندگی مشکل ہوگی۔ بالفاظ دیگر قبر اور آخرت کا بالخصوص جہان وہ رونق بخش فقط اور فقط ذکر الہی کی اساس پر ہے۔ پھر ذکر سے مراد ہم نے یہ لیا تھا کہ اللہ کی طرف توجہ کا جانا، توجہ کے بغیر فقط زبان سے اگر الفاظ ادا کیے جائیں تو یہ حقیقی ذکر نہیں ہے۔ اس کو مجازاً یا مسامحتاً ذکر کہا جاتا ہے، لیکن یہ ذکر الہی حقیقی معنی میں نہیں ہے، کیونکہ اس میں زبان سے ذکر ہے لیکن توجہ کسی اور طرف ہے۔ جیسے انسان نماز پڑھتا ہے، کہیں اور توجہ ہوتی ہے، تو یہ ذکر الہی حقیقی معنی میں نہیں کہلائے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ اللہ کی طرف بھرپور طریقے سے چلی جاتی ہے، تو یہ توجہ کا جانا ہی ذکر ہے۔ مثلا یہ کہ خداوند متعال نجات دے دے، کسی پریشانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی امیدیں بڑھ جانا، یہ حقیقی معنی ذکر کہلاتا ہے۔ بس ذکر توجہ کو کہتے ہیں، مشغول ہونا، جیسا آپ گفتگو میں اپنے کسی مد مقابل یا کسی رفیق کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، اس مشغولیت کو کہتے ہیں ذکر۔ انسان مختلف چیزوں میں اپنی زندگی میں مشغول ہوتا رہتا ہے۔ مثلا کوئی کتاب پڑھ رہا ہے تو پوری توجہ کتاب کی طرف ہے، کسی سے بات چیت کر رہا ہے تو پوری توجہ اپنے مخاطب کی طرف ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ توجہ کا ہونا بھی اسی طرح سے یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ سے مشغول ہو جائیں، اس کے ساتھ اس کی طرف پوری صدق دل سے توجہ کریں۔ اس ضمن میں ہم نے کئی ابواب پڑھے اور ان ابواب کی احادیث کو آپ نے مطالعہ کیا۔ گزشتہ درس میں ہم نے تکبیر، تحلیل اور تسبیح کے عنوان سے بعض احادیث کا مطالعہ کیا تھا، اور ایک باب اس کے درمیان رہ گیا جو باب الاستغفار کہلاتا ہے۔ چونکہ یہ ایک تسلسل ہے ابواب ذکر الہی کا، کہ اس سے پہلے ہم نے وہ ابواب پڑھے کہ جن میں ذکر الہی پوشیدگی میں، اعلانی طور پہ، مجلس میں یعنی محفل میں، تنہائی میں، اس کے حوالے سے احادیث اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد ہم عملی طور پہ ذکر کی دنیا میں وارد ہوئے، ذکر خاص جسے آپ تعبیر کر سکتے ہیں روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق، اور ہم نے رہنمائی لیتے ہوئے تحمید و تمجید اس کا باب پڑھا اور دیکھا کہ الحمدللہ کہنے کا کیا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور پھر تسبیح، تحلیل اور تکبیر کہنے کا، اور اسی طرح یہ باب پھر آگے چلتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ یا ربی، خالی رب کہنے کا جو ثواب ہے، یا لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب ہے، یا اسی طریقے سے اس کے اختتام تک مختلف اذکار الہیہ ہیں جن کی اہمیت بیان کی ہے ان روایات اہل بیت علیہ السلام میں، اور مختلف دعاؤں کا اس کے ضمن میں تذکرہ ہے کہ اس کو کسی اور مورد میں انشاءاللہ کبھی ہم دیکھیں گے۔ اسی ضمن میں ایک باب الاستغفار رہ گیا، اور اس کے اوپر ہم ذکر الہی کا عارضی طور پہ باب ختم کریں گے، کیونکہ اس سے تیسرے درجے کی گفتگو ہماری ایام کے اعتبار سے، اوقات کے اعتبار سے، اور انسان کو پیش آنے والی مختلف نعمات اور مشکلات، ان کے اعتبار سے اذکار الہیہ کا بیان احادیث میں وارد ہوا ہے۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں ترتیب کو منظم کرنے کے لیے دوبارہ اس بات کا تکرار کر دوں کہ الکافی کے ان ابواب سے پہلے عمومی ذکر کے بارے میں ہمارے پاس روایات اہل بیت علیہ السلام آئیں، اور ذکر کی اہمیت آیات روایات کے تناظر میں آپ نے جانی۔ اس کے بعد ہم خصوصی ذکر کی طرف آئے۔ خصوصی ذکر میں جسے مقدم کیا گیا ہے
اور اس کا کثرت سے تذکرہ شیعہ سنی کتب میں آیات روایات میں آیا ہے، وہ تسبیح ہے، وہ تحمید ہے یعنی الحمدللہ ہے، تحلیل ہے لا الہ الا اللہ، اور اسی طریقے سے تکبیر ہے اللہ اکبر۔ یہ جو تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، یہ اساس ہیں اذکار الہیہ کے۔ لہٰذا یہ جو خاص ذکر ہونے کے بعد پھر انہی سے مرکب اور دیگر چیزوں پہ ابھی ہم اس باب میں داخل نہیں ہو رہے، بس اذکار خاص میں جو عمومی ترین اور تاکید جن کی شدت کے ساتھ کی گئی ہے وہ کون سے اذکار ہیں؟ وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، وہ الحمدللہ ہے، نمبر 2 تسبیح ہے سبحان اللہ، نمبر 3 اللہ اکبر، نمبر 4 لا الہ الا اللہ۔ جیسا کہ بیان کرنے والے ذکر کرتے ہیں کہ امام خوئینی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت رحلت کثرت سے جس ذکر کو پڑھ رہے تھے وہ اللہ اکبر ہے، کہ مسلسل اللہ اکبر کا ورد کر رہے تھے۔ تو یہ 4 ذکر ہیں، ان میں سے ایک 5واں ذکر بھی ہے جو کثرت سے آیات روایات میں وارد ہوا ہوا ہے، استغفر اللہ، جو آج ہمارے درس کا موضوع بھی ہے۔ آپ ان اذکار کو، یہ جو 5 اذکار ہیں، ان اذکار کو اصول اذکار کا نام دے سکتے ہیں۔ چند اور بھی ہم اضافہ آہستہ آہستہ کریں گے، جیسے یا اللہ یا ربی، لیکن بقیہ پھر ہم خواص در خواص میں داخل ہوں گے۔ بس ایک ذکر کی قیمت ہے، ذکر، ہر عمل ذکر ہمارا بن سکتا ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی عمل اللہ کی طرف توجہ کر کے اللہ کی خاطر انجام دیا، وہ کیا کہلائے گا؟ ذکر کہلائے گا۔ حتیٰ کہ انسان بیت الخلاء میں بھی ذکر کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے انسان تنہائی در تنہائی میں جو عمل انجام دیتا ہے وہ ذکر سے نہیں کنارہ کش رہ سکتا، ذکر انسان کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ بس ذکر خاص میں پہلے ہم نے وہ پڑھے کہ جو انتہائی اہمیت کے حامل اذکار ہیں، کسی صورت ترک ہونے والے اذکار نہیں ہیں، بلکہ انسان کے لیے کبھی واجبات کی صورت میں، کبھی مستحبات کی صورت میں بار بار ان اذکار کو زبان سے ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جیسے آپ اب نماز واجب ہے، اس واجب نماز میں یہ 5 اذکار آپ دیکھیں گے مسلسل آ رہے ہیں، تکبیر آ رہی ہے، الحمد آ رہی ہے، تسبیح آ رہی ہے، تحلیل لا الہ الا اللہ، یا تشہد میں آپ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ 5 اذکار یہ در حقیقت انسان کے ایمان کی بنیادیں شمار ہوتی ہیں۔ یہ 5 اذکار ہیں تو دائرہ اسلام اور ایمان کے اندر انسان قائم رہتا ہے، کیونکہ یہ توحید کے عنوان سے سب سے اہمیت کے حامل 5 اذکار ہیں۔ اس کے بعد اگلے درجے کے اذکار شروع ہو جاتے ہیں، جس کو فی الحال ہم ترک کر رہے ہیں۔ ان کی بھی بہت گہری اور طولانی مباحث میں ہم نہیں گئے، صرف ایک حد تک تعارف پڑا جو روایات سے سامنے آیا۔ لیکن یہ تیسرے درجے کے اذکار کون سے ہیں؟ جو انسان کے اوقات مختلف، صبح ہے، شام ہے، رات ہے، یا انسان کے جن اعمال سے دوچار ہوتا ہے، جیسے سونے لگا ہے، کھانے لگا ہے، کوئی اور کام کرنے لگا ہے، یا جن نعمت اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے۔ مثلا کوئی نعمت انسان کو اچھی مل گئی، یا کوئی مصیبت طاری ہو گئی، مثلا رزق میں کمی ہو گئی ہے، مریض ہو گیا ہے، خوف کا زیادہ شکار ہوتا ہے، دشمن کا خطرہ زیادہ لاحق ہے، کوئی اور انسان کی بڑی پریشانی ہے۔ ان 3 قسم کے اذکار اس کے بعد ذکر ہیں، لیکن ہم ان اذکار کو فی الحال ترک کریں گے، اگرچہ یہ ذکر الہی کی ایک تسلسل میں گفتگو آتی ہے، لیکن چونکہ ابواب بہت کثیر ہیں اس وجہ سے فی الحال ان کا تذکرہ ترک کریں گے۔ آپ خود الکافی کا مراجعہ کر کے مطالعہ کریں، کیونکہ یہ 3 جو آپ کے سامنے نکات ذکر کیے ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت ایک سرمایہ بھی ہے اور راہ نجات بھی ہے۔ اس لیے میں دوبارہ تکرار کر دوں، یہ خاص الخاص ذکر جو اسے آپ ایک نوع کہہ سکتے ہیں ان 5 کے بعد، وہ کن کن امور سے ہیں؟ اوقات انسان کے اعتبار سے۔ اوقات انسان جیسے صبح کا ذکر، شام کا ذکر، رات کا ذکر، دوپہر کے ٹائم ہونے والا ذکر، اوقات کے اعتبار سے ذکر ہے۔ نمبر 2، انسان کے مختلف اعمال کے اعتبار سے ذکر ہے، مثلا کھانا کھانے لگا ہے، گھر سے نکلنے لگا ہے، گھر میں داخل ہونے لگا ہے۔ دعائیں اور اذکار اس جگہ پہ ہم ایک ہی معنی تقریباً لے رہے ہیں، صحیح ہے؟ مختلف اعمال کے اعتبار سے دعائیں یا اذکار ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ انسان جن نعمات یا مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے اس کی مناسبت سے ذکر،
اس کی مثلا مصیبتوں کا آپ زیادہ بیان، چونکہ ادھر تذکرہ بھی زیادہ تر مصیبتوں کا ہے، اگرچہ آپ اکٹھی کریں تو مثلا نیا لباس دیکھنے یا پہننے کی دعا ہے، لباس تبدیل کرنے کی دعا ہے، اچھا کھانا کھانے کی دعا ہے، حتیٰ کہ انسان اس ٹائم جیسے بڑھاپے میں بہت ساری بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہے، اگر انسان بیت الخلاء سے صحیح طریقے سے واپس آیا ہے اس کی باقاعدہ حمد بجا لائے، کیونکہ پیچیدہ ترین انسان کے لیے یہی چیز ہے کہ جو اندر زہر بنتا ہے اور اسے باہر نکالنا ہے۔ یہ اگر اندر رہ جائے تو انسان کے لیے ایک عذاب ہے، کئی ہزار قسم کی بیماریاں ہیں، لہذا ہر مورد میں انسان کے لیے یہ وہ اعمال ہیں جن سے دو چار ہے، لیکن بعض اوقات مصیبتیں ہیں جیسے فقر کا آنا، پس اوقات، اعمال، اور تیسرا جو حالات طاری ہوتے ہیں انسان پہ، تیسرے کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ طاری ہونے والے حالات۔ مثلا حالت خوف ہے، حالت خوف ایک وجہ سے نہیں ہوتی، کئی وجوہات ہیں، مثلا دشمن کا خوف ہے، کسی جانور کا خوف ہے، ڈس لے گا، بچھو ہے، سانپ ہے، یا انسان کو اپنی ذلت کا خوف ہے کہ کسی کے سامنے رسوا نہ ہو جائے، یا یہ خوف ہے کہ دشمن کے ہاتھوں میں نہ چڑھ جائے، یا یہ خوف ہے کہ شکست نہ کھا جائے، یا یہ خوف ہے کہ جن کے درمیان ہے ان لوگوں کو ہدایت کی بات ان تک منتقل ہی نہ ہو، یعنی ان کی بے بصیرتی اور جہالت سے بچنے کا خوف ہے۔ کئی قسم کے خوف لاحق ہوتے ہیں، ہر خوف کے اعتبار سے ذکر یا دعا ہے۔ اسی طریقے سے فقر آ جاتا ہے، غربت آ جاتی ہے، رزق میں وسعت کے اعتبار سے اذکار ہیں اور دعائیں ہیں۔ اسی طرح سے انسان کے اوپر مرض طاری ہو جاتا ہے، علاج در علاج کراتا نہیں ہوتا، مرض سے چھٹکارے کے اذکار اور دعائیں ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو حالات انسان پہ طاری ہو رہے ہیں، بس یہ تین اذکار آپ نے خود مطالعہ کرنے ہیں، کہ کیونکہ وہ سارے اذکار انہی پانچ اور ان کے علاوہ اسماء و صفات الہیہ اس سے مرکب ہو کے بن رہے ہیں، لہٰذا ان میں بہادی ترین اذکار یہی اذکار ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھے۔ مثلا لا الہ الا اللہ، شیعہ سنی دونوں کتب میں صحیح السند روایت اس کلمے کی فضیلت کے اوپر بے تحاشا روایات ہیں، اور انتہائی فضیلت اس کی بیان کی گئی فقط لا الہ الا اللہ کہنے کی، کہ کچھ آپ نے گزشتہ درس میں مطالعہ بھی کی۔ تو خلاصہ کلام ان تین ابواب کو آپ ضرور مطالعہ کریں، اور حد اقل ایک دفعہ ہماری نگاہوں سے گزرنا چاہیے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف اگر رجوع کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں تو رجوع کرنے کا بہترین طریقہ توکل کے ہمراہ ان اذکار سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ ان اذکار سے تعلق پیدا نہ کرنا گویا کہ اس نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیسے وہ کرے گا؟ انہی طریقوں کے ذریعے سے اور ان اذکار سے کرے گا۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنے ادوار و زمان امامت میں جو لوگوں کی تربیت کی ہے اور ان کو جو تعلیم دی ہے وہ یہی اذکار ہیں، انہی اذکار سے ہمارے سامنے یہ حقیقت آئی۔ ہم جو آج باب پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ہے باب الاستغفار۔ الکافی میں استغفار اور ذنوب کے اعتبار سے مختلف ابواب ہیں۔ کلمہ استغفار کے اعتبار سے خصوصی طور پہ دو ابواب آئے ہیں، کوشش کریں گے دونوں ابواب کی احادیث ہم پڑھ لیں۔ ایک باب تو اسی اذکار کی دنیا میں وارد ہوا ہے، اور دوسرا جو باب ہے وہ باب التوبہ کے بعد ہے کہ باب الاستغفار من الذنب، 192 نمبر باب ہے، اور باب الاستغفار جو ہے یہ کتاب الدعا میں، یعنی ایک کتاب الایمان والکفر میں ہے اور ایک کتاب الدعا میں ہے۔ کتاب الایمان والکفر میں 192 نمبر چیپٹر جو ہے وہ استغفار من الذنب ہے، اور کتاب الدعا میں باب الاستغفار کے نام سے 28 نمبر باب ہے۔ ہم کوشش کریں گے ان دونوں ابواب کی احادیث کو تیزی سے پڑھ لیں، لیکن کتاب میں احادیث کی طرف وارد ہونے سے پہلے ان تین کلمات کے میں آپ کو لغوی مطلب تیزی سے بیان کر دوں۔ وہ تین کلمات کون سے ہیں؟ نمبر 1 مغفرت، نمبر 2 معافی، عفواً للہ آپ کہتے ہیں، اور نمبر 3 توبہ۔ ان تین کے معنی، اور کوشش کریں گے تشریحاً استغفار اور توبہ کو ملا کے ایک تشریح آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ سب سے پہلے جو کلمہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہے عفواً۔ عفو کا مطلب لغت سے ہم دیکھتے ہیں، عفو کا مطلب المصباح میں، کیونکہ آپ اعمال انجام دیتے ہیں، لیال القدر کے ہیں، 15 شعبان کے ہیں، ابھی دعائے عرفہ آپ کی خدمت میں آ رہی ہے ذی الحجہ کے اعمال میں سے، تو یہ کلمات کثرت سے آتے ہیں، عفو اور مغفرت
اور نمبر 3 توبہ. معافی، مغفرت، توبہ، تینوں میں فرق ہے، تینوں ایک چیز نہیں ہے. اس لیے ان کے لغوی معنی سے ہی تینوں میں فرق آپ کے سامنے آ جاتا ہے. عفو کا مطلب مصباح المنیر میں ذکر کیا گیا ہے کہ دراسہ کہتے ہیں ایک چیز پرانی ہو کے مٹنے لگ جائے. ان دراسہ یعنی پرانی ہو کے محو ہونے لگ جائے، مٹنے لگ جائے. اس لیے انہوں نے اس کا یہ مطلب عفا اللہ عنک یعنی اللہ آپ کے تمام گناہوں کو مٹا دے. یہ مصباح المنیر میں ہے. نمبر 2 لغت مقاییس اللغہ میں انہوں نے ذکر کیا کہ عفو کے 2 معنی ہیں، عین فا واو، یعنی یہ واو ناقص ہے، عین فا واو. اس کا مطلب ہوتا ہے 2 معنی مقاییس اللغہ میں. ترک الشیء، ایک شے کا ترک کر دینا، اور دوسرا ہے کہ ایک شے کو علی طلب ہی، اس کی تلاش میں نکلنا. صاحب تحقیق نے اس سے ایک معنی اور اخذ کیا. بس عفو کے اس مقام پہ ہمارے پاس 2 معنی لغات سے آگے بھاری لغات ہیں، جو 2 حوالے میں نے آپ کی خدمت میں دیے ہیں. المصباح المنیر میں کیا معنی آیا کہ پرانا ہو کے مٹنا شروع ہو جانا ایک شے کا. دوسرا جو معجم المقاییس اللغہ میں کیا، شے کو ترک کر دینا، اس میں زیادہ قوت ہے. صحیح، مصباح المنیر کی نسبت معجم المقاییس اللغہ میں جو کلمہ ہے ترک الشیء، یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں اعلیٰ طلب ہے، کسی شے کی طلب میں نکلنا. پس صاحب تحقیق نے یہ معجم المقاییس اللغہ سے اس مطلب کو اخذ کرتے ہوئے یہ کہا، کسی شے کو نظر انداز کر دینا، ایک شے کو نظر انداز کر دینا، جبکہ تقاضا یہ تھا کہ اس کے اوپر توجہ کی جائے. صحیح ہے، یعنی ہونا کیا چاہیے تھا کہ اس کو توجہ، قابل توجہ قرار دیا جائے، لیکن آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا، اس کو ترک کر دیا. اس کو کیا ترک کر دینا، نظر انداز کر دینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ معافی، عفون. مثلا ایک آپ کے گھر میں مثلا کوئی بچہ ہے، یا آپ کے ماتحت کوئی فرد ہے، اور وہ ایک ایسا عمل انجام دیتا ہے جو جرم شمار ہوتا ہے یا قابل سزا شمار ہوتا ہے. جو بھی اس نے عمل انجام دیا کیا ہے وہ قابل سزا شمار ہوتا ہے، لیکن آپ اس کے اوپر رحمت اور اس سے مہربان بنتے ہوئے، اس پہ رحمت برساتے ہوئے اس جرم یا سزا سے چشم پوشی کر لیتے ہیں. یہ جو آپ کا چشم پوشی کرنا ہے اور اس کو صرف نظر کر دینا، اس کی طرف دھیان نہ دینا ہے، اس کو کہتے ہیں معافی. یعنی وہ قابل گرفت تھا، لیکن آپ نے اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس کے اوپر لطافت اور مہربانی کا سلوک کرتے ہوئے. اس کو کہتے ہیں عفون. اب ہمارے پاس جو مصادیق ہے، اس لیے گناہوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انسان کے جرائم اور انسان کے گناہوں سے چشم پوشی کرنا، صرف نظر کرنا اور ان کو شمار میں نہ لے کے آنا، اس کو کہتے ہیں عفون. مثلا ایک فرد ہے، اس کے کئی جرائم ہیں، آپ ایک مجموعہ جرائم اس کا چشم پوشی کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار اس نے یہ کیے ہیں، لیکن ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں، یہ مثلا نیک بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، یا اپنے مہربانی کے تقاضے کے تحت کہتے ہیں اسے ترک کر دیں، یہ قابل گرفت قرار دیتے ہیں. وہ جو آپ نے قابل گرفت تھی باقی سزائیں اور جرائم بھی، لیکن آپ نے مہربانی اور لطافت کی وجہ سے اور رعوفت کی وجہ سے جو آپ نے ترک کی ہیں یا چشم پوشی کی ہے، اس عمل کو کیا کہیں گے؟ عفون. عفون میں گناہ اس کے وہ اپنی جگہ پڑے ہوئے ہیں یا نہیں، رجسٹر میں لکھے ہوئے ہیں یا نہیں، سزا اپنے طور پہ برقرار اپنی جگہ پہ ہے یا نہیں. بس عفون میں یہ نہیں ہے کہ اس کے دفاتر سے یا اس کے رجسٹر سے یا اس کے کیس جو بنا ہوا تھا اس کیس سے وہ کیس ہی ختم ہو گیا. کیس ختم نہیں ہوا، اس کو انہوں نے شمار نہیں کیا کہ اسے گرفت کریں اس کے اوپر. صحیح ہے، چشم پوشی کر دی، نظر انداز کر دیا. اب وہ کیس کبھی بھی اٹھا کے لایا جا سکتا ہے. اس کا نام اعمال، وہ جو پروندہ ہے یا فائل ہے، کمپیوٹر فائل اس کی بالفرض، وہ کبھی بھی سامنے لائی جا سکتی ہے. جب سامنے لائیں گی اس کی ساری سیاہکاریاں سامنے آ جائیں گی. لہذا عفون میں ساری کی ساری توجہ کیا ہے؟ چشم پوشی کی طرف، گرفت میں نہ لینا، نظر انداز کرنا، ساری کے سارے پہلو اس کے اوپر ہے. اس لیے قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء میں سے ہے کہ العفو. عفو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء میں سے ہے، یعنی وہ اپنے بندوں کی خطاؤں سے چشم پوشی کرتا ہے. چشم پوشی کرنے کی وجہ سے گرفت میں
نہیں لیتا، اس لیے اس کا رزق جاری رکھتا ہے، اس کو صحت مند تندرست جاری رکھتا ہے۔ وَإِلَّا ایک دفعہ یہی نگاہ نامحرم پہ غلط انداز میں اٹھ گئی، حق کیا بنتا تھا کہ اس کی نگاہیں چھین لی جاتی، لیکن حق یہ کیونکہ وہ جب استعمال ایک چیز کو صحیح نہیں کر رہا، ہم اپنے طور پہ ایک نعمت دیتے ہیں کسی کو تو اسے کیا تقاضا کرتے ہیں، دیکھو صحیح استعمال کرنا، صحیح استعمال نہیں کرنی تو میں لے لوں گا، لیکن ایک دفعہ استعمال نہیں صحیح کرتا آپ کچھ نہیں کہتے، دوسری دفعہ تیسری دفعہ، تو یہاں پہ اگر وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ یار اسے تو پتہ ہی نہیں لگتا ہے یہ بدو سا، اسے کیا، آپ ادھر پھر ایک دفعہ اسے جھٹکا دیتے ہیں، تب اسے صحیح پتہ لگ جاتا ہے، پھر وہ اگلی دفعہ دوبارہ غلط استعمال کرتا ہے، لیکن آپ سے کہتا ہے اس دفعہ معاف کر دیں، یعنی میں مانتا ہوں یہ خطا ہے میری، لیکن آپ اس دفعہ گرفت میں نہ لیں، مجھے چشم پوشی کر دیں، یہ عفو کہلاتا ہے۔ لہذا حق یہ بنتا تھا کہ جو اللہ نے ہمیں نعمات دی ہیں ان نعمات کے غلط استعمال پہ فوراً گرفت کی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، معاف کر دیا۔ یعنی کیا معاف کیا، گرفت میں نہیں، یعنی نعمت نہیں چھینی۔ گرفت میں نہ لینے سے کیا مراد ہے، نظریں ہماری نہیں چھینی، صحت ہم سے نہیں چھینی، مال ہم سے نہیں چھینا، ہم سے نعمات کے اور لذتوں کے مواقعوں کو سلب نہیں کیا، زندگی ہم سے نہیں چھینی، کچھ بھی چیز اللہ نے نہیں چھینی، یہ ہے صرف نظر۔ اس لیے قرآن کی مختلف آیات ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ کیا ہے، عفو معاف کرنے والا، بہت قدرت مند معاف کرنے والا ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان قریب تم لوگوں کے گناہوں سے کیا معافی کرے گا، یعنی چشم پوشی کر لے گا، گرفت میں نہیں لے گا یہ سارے کے سارے گناہ ہونے کے باوجود، اور اللہ عفواً غفورا ہے، عفو بھی کرتا ہے اور غفرا مغفرت بھی کرتا ہے۔ ابھی مغفرت کے معنی آپ کی خدمت میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حکم بھی ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ فَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ آپ وعفو انہیں معاف کر دیں، یعنی ان کے جرائم، بے ادبی، ان کی کراہتوں اور قباحتوں سے درگزر کریں، نظر پوشی کر لیں، یعنی چشم پوشی کریں، نظر انداز کر دیں، یہاں تک کہ اللہ کا امر ان کے بارے میں آ جائے۔ وَاصْفَحُوا، صفح کہتے ہیں کہ ایک چیز سے رخ پھیر لینا، مثلا سامنے آپ ایک بندہ برائی کر رہا ہے، برائی سے رخ پھیر کے اس کی اچھائی ایک طرف ہو رہی ہے، اچھائی کی طرف نگاہ کر لینا، برائی پہ نگاہ نہ کرنا، یعنی ایک جانب جو ہے اپنی نگاہ کو موڑ دینا۔ یہ آپ کے پاس عفو ان کے تھے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، قرآن کی آیات میں ہے کہ وہ لوگوں کے کیا ہے، عافین، معاف کرنے والے ہیں، بہت بڑی ایک صفت ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس طرح کے مضامین وارد ہوئے ہیں کہ تم لوگوں کے عیوب اور ان کی حرکات جو نازیبہ حرکات ہیں اس سے چشم پوشی کرو گے، اللہ تمہارے جرائم سے چشم پوشی کرے گا، تم انہیں معاف کر دو گے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس لیے فوراً اپنی نعمات کو جتلانے کی اوپر نہ آ جائے۔ یہ تو ہمارے پاس کیا تھا، مطلب عفو تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے غفرہ کا مطلب۔ غفرہ کا مطلب جو ہے یہ بھی قرآن کریم کا کلمہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ غفرہ کا مقدم المقاییس لغہ میں جو مطلب ہے وہ ہے کہ غفرن کہتے ہیں سترن، پوشیدہ کرنا، تغطیت الشیء، ایک شیء کو ڈھانپ دینا۔ غفرن کسے کہتے ہیں، ڈھانپ دینا۔ یہ تہذیب میں بھی لکھا ہے کہ ستر اور تغطیہ، غفر اللہ ذنوبہ، یعنی اللہ نے اس کے گناہوں کو پوشیدہ کر لیا، درست۔ یہ مطلب بقیہ جگہوں کے اوپر بھی وارد ہوا ہے کہ جیسے مصباح المنیر میں یہ بات لکھی ہے کہ پوشیدہ کرنے کی بجائے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نظر پوشی کر لینا، چشم پوشی کر لینا، نظر دوسری طرف کر لینا، صفح ان کے معنی میں لیا ہے۔ بہرحال بقیہ لغات میں کیا ہے، ڈھانپ دینا، لیکن صاحب تحقیق نے اس کا ایک الگ سے معنی لیا ہے۔ وہ معنی کیا ہے، محو الاثر، وہ جو اثر ہے وہی مٹا دینا، وہ جو رجسٹر میں کیس لکھا ہوا ہے وہ کیس ہی مٹا دینا۔ اب کیا ہے آپ کا، بالکل جیسے آپ وہ ڈیلیٹ نہیں ایک لگاتے اس کے اوپر کمپیوٹر پہ، جب آپ ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیتے ہیں تو وہ سارا کا سارا مٹ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مٹانا ایسا ہے کہ وہ حقیقتاً مٹ گیا۔ ڈیلیٹ کیا تو پتہ لگا ریسائیکل بن میں ہے یا ہارڈ ڈسک میں ہے، ہارڈ ڈسک میں بھی وہ
اگر ہارڈ ڈسک ٹوٹ بھی جائے، خراب بھی ہو جائے، آج کل ادھر سے بھی پکڑ کے نکال لاتے ہیں۔ تو یہ والا جو اللہ تعالیٰ کا مٹانا وہ کاملاً مٹانا ہے۔ اس لیے مغفرت سے صاحب تحقیق نے جو مطلب لیا ہے وہ ہے محو الاثر۔ ہم یہاں پہ ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ صاحب الاثر، صاحب التحقیق نے جو مطلب لیا ہے، بقیہ اہل لغت نے تو ستر الشیء کہا ہے، یا ستر الشیء کہ چیز کا ڈھانپنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا اس کو ڈھانپ دینا۔ جب ڈھانپا جاتا ہے تو نیچے نیچے وہ ساری چیز موجود رہتی ہے یا نہیں؟ یعنی رجسٹر اللہ نے بند کر دیا، اب کھول کے کوئی نہیں دیکھے گا، یہ ڈھانپ دینا ہونا ہے اس کا۔ لیکن اب دونوں میں فرق ہے، ایک دفعہ ڈھانپنے میں چیز تو اپنی جگہ پڑی ہوئی ہے، آپ نے ڈھانپ دی، صحیح ہے، لیکن محو الاثر میں کیا ہے، چیز آپ نے مٹا دی ساری۔ تو ادھر کوئی ممکن ہے اعتراض کرے، عفو و غفر، ان دونوں میں ہر ایک میں ایک کا معنی تو حتماً ہے۔ جیسا کہ آپ نے عفو میں مصباح المنیر نے کیا کیا تھا، محو الذنوب، انہوں نے اس کا مطلب کیا لیا، مٹانا۔ لیکن صاحب تحقیق نے غفرن کا مطلب کیا کیا، مٹانا، اور اس کا مطلب کیا، چشم پوشی کرنا۔ ہر دو صورتیں ہمارے لیے قابل قبول ہیں، کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ غفرن کا جو زیادہ مطلب ہے وہ ڈھانپنا اگر آپ لیں تب بھی معنی ٹھیک ہے، محو الاثر لیں یہ اور زیادہ بہترین معنی ہے، یہ اس سے زیادہ بہترین معنی ہے۔ اس لیے وہ بیان فرماتے ہیں صاحب تحقیق کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گناہوں کے آثار ہی کو مٹا دینا۔ اب اگلے جہان میں جو گناہوں کے آثار ہیں وہ کس طریقے سے ہیں، یا تو وہ آثار انتہائی خطرناک طور طریقوں سے، مثلا جہنم کی آگ ہے، بچھو، سانپ یا اس طرح کے زہریلے جانور ہیں، یا پیاس کی شدتیں ہیں، اثر کا مٹا دینا، یہ سب چیزیں مٹ گئیں، یہ آثار کا مٹانا ہے۔ اور ایک دفعہ اس کا اعمال نامہ لکھا ہوا ہے جو رسوائی کا باعث بن جائے گا اس کے لیے جب لوگوں کے سامنے آشکار ہو گیا، جیسے رزلٹ کسی کا سب کے سامنے آشکار کر دیں اور سارے دیکھ رہے ہیں ہاں یہ اس کا ہے رزلٹ، تو وہ جب اس کے سامنے آئے گا تو اس کی ذلت اور رسوائی ہو جائے گی۔ اس لیے انسان بڑے بڑے عذاب سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا رسوائی سے ڈرتا ہے۔ مثلا ہم بھی اپنے طور پہ بڑے بڑے نقصان کو جھیل لیتے ہیں خاموشی سے، لیکن اگر بھرے مجمع میں یا کسی کے سامنے ہماری توہین کر دی جائے وہاں پہ بھڑک اٹھتے ہیں کہ یہ کیوں تم نے مجھے دھکا دیا ہے، کیوں میرے ہاتھ تک، منہ تک تمہارا ہاتھ پہنچ گیا ہے، کیوں مجھے یہ الفاظ بولے ہیں، فوراً بھڑک اٹھیں گے اور غصہ غضب ہو جائیں گے، کیونکہ رسوائی کا احساس ہوا ہے۔ رسوائی کا احساس سب سے سخت ترین احساس ہے۔ لہذا یہاں پہ ہے کہ محو الاثر اس کے اعمال نامے سے بھی اس کے برے اعمال کو مٹا دیا جائے گا۔ اب جب لایا جائے گا تو پتہ لگے اب اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کیسا تھا، لیکن خلائق اور خلقت کے سامنے کیا ہے، پاکیزہ ترین انسان۔ یہ ہے مغفرت۔ مغفرت طلب کرنے کو کہتے ہیں استغفار، مغفرت طلب کرنا استغفار کہلاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا جہاں پہ اسماء میں عفون ہے ان میں سے غفورن بھی ہے، غفورن، اللہ بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ قرآن کریم نے کثرت سے ذکر کیا فاغفر لنا ورحمنا، بار الہ ہماری مغفرت فرما اور ہم پہ رحم نازل فرما، یا رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، یا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرت واجر کبیر، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر۔ یعنی مغفرت کیا مطلب، اگر کوئی ایمان لائے اور عمل صالح انجام دے اللہ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ ہر دو اثر مٹ جائیں گے، ایک اثر نہیں، کیونکہ اثر ہم نے کتنے پڑھے، جرائم کے اثر دو طرح سے ہیں، ایک رسوائی کا باعث بن رہے ہیں اور دوسرا عذاب کا باعث بن رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں جو اس کے نفس کے اندر ابھر آئیں گی۔ ہر دو کو خداوند متعال کیا ہے، اثر مٹا رہا ہے۔ کس کی اساس پہ، ایمان اور عمل صالح۔ یہ ٹاپک پھر تھوڑا طولانی ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن کریم نے مغفرت کو بہت تفصیل سے بیان کیا۔ یعنی اگر توبہ، مغفرت اور عفو، معافی، ان تینوں کا موازنہ کرے تو تینوں میں سے کس ٹاپک کو زیادہ قرآن نے ذکر کیا ہے؟ قرآن نے سب سے زیادہ مغفرت اور پھر توبہ اور پھر معافی۔ یعنی معافی والا درجہ حاصل کرنا آسان ہے، اس لیے اس کو جلد حاصل کرنا چاہیے، لیکن مغفرت جو ہے وہ انسان کے وجود سے اثرات سیئہ کو ختم کر دے گی۔ مغفرت
ایک تو طولانی ٹاپک ہے قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہم السلام کا، اس لیے ہم چند حصوں میں پڑھیں گے کہ آج آپ نے مغفرت کے معانی کو پڑھ لیا، اب آیات اس میں بڑا خوبصورت صاحب تحقیق نے بیان کیا ہے کہ ثم ان الغفران یعقب آثارا علی مقتضی موردہ، کہ غفران اور مغفرت کے کیا ہیں وہ نتائج ہیں، یعقب اموراً، جب بھی مغفرت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا کچھ نتائج ملیں گے۔ مثلا اگر ایک انسان وہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں؟ حرارت ایجاد ہوتی ہے، اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، ضعف ختم ہوتا ہے، بھوک دور ہو جاتی ہے، یہ سارے کیا ہیں کھانا کھانے کے نتائج ہیں۔ کوئی زحمت اور محنت سے پڑھتا ہے، اس کے نتائج ہیں، علم کا حصول آتا ہے، عزت میسر آتی ہے، جہالت دور ہو جاتی ہے، صاحب معرفت بنتا ہے، یہ کیا ہیں ساری چیزیں نتائج۔ اگر کوئی تہ دل سے واقعاً مغفرت کر لے پھر کیا ملے گا اسے؟ قرآن نے اسے بیان کیا، ان میں سے ایک ابھی آپ نے آیت پڑھی، کیا اسے ملے گا؟ اجر کبیر، انہی میں سے ایک ہے رزق کریم، انہی میں سے پھر اب آپ خود یہ آیات ڈھونڈیں، آیات آپ لکھیں ایک جگہ پہ تو آپ کے سامنے آئے گا، اچھا مغفرت کے ساتھ ساتھ رزق کریم میں ایک دفعہ تذکرہ ہے، مغفرت کے ساتھ ساتھ اجر کبیر، مثلا لہم مغفرت و رزق کریم، اگر ایمان لائے اور عمل صالح کیا، پہلے آیت کیا بتا رہی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر ایمان لائے اور عمل صالح کیا لہم مغفرت و اجر کبیر، لیکن یہی آیت دوبارہ ایک اور انداز میں تکرار ہو رہی ہے کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے رزق ہے، یعنی کریم کہتے ہیں بڑا نفیس اور بہترین رزق، بہت بہترین رزق۔ اسی طریقے سے اور آگے آیات ہیں کہ پھر اسباب غفران کن کن طرح سے کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے، مثلا خود رجوع کرنا، ربی، اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ کو بہت پسند ہے، خصوصاً سجدے کی حالت میں، اور اوپر سے دل بھی نرم ہو، جب دل نرم ہو تو اس موقع سے بہت فائدہ اٹھائے، انسان ہمیشہ ایک حالت میں نہیں ہوتا، کبھی اس کے اوپر شقاوت آ رہی ہے، دل سخت ہے، دل ہی نہیں چاہ رہا عبادات کا، بڑی مشکل سے اس نے بعد جماعت واجب نمازیں پڑھی کہ چلو 2 رکعت تو خاموش رہنا ہوگا، اتنا شقی باز کا دل ہو جاتا ہے، اس لیے فوراً جیسی نماز ختم ہوتی ہے سب نے تسبیح شروع کی، اس نے موبائل شروع کر دیا کھولنا، تو یہ اوپر نیچے پڑھیں، تو شقی ہوتا ہے بعض کا دل ہوتا ہے مشغول کسی اور جگہوں پہ، یعنی ایک دفعہ عبادت کا دل ہی نہیں چاہ رہا، ایک دفعہ مشغولیت اتنی پڑی ہوئی ہے، سر پہ کام اتنا پڑا ہوا ہے، چاہتا ہے کہ عبادت کرے لیکن مشغولیت اسے فراغت کا موقع ہی نہیں مل رہا، ایسی صورت میں کیا ہے فراغت اسے کھینچ کے لے کے جا رہی، لیکن ایک دفعہ دل اس کا نرم ہے، مثلا اگر اپنی بات کریں پیپر میں فیل ہو گیا، اور فیل ہو جائے تو اندر سے رونے والی حالت ہوتی ہے، کیونکہ اس نے ماننا تو ہے نہیں میری غلطی تھی، کہتا تھا کہ یہ استاد نے کچھ گڑبڑ کیا یا پیپر مشکل آ گیا، تو بہرحال کئی اسباب ہوتے ہیں، اس کا دل نرم ہے، اب جب دل نرم ہے یا اس نے کوئی رسوائی ہو گئی، کہیں ڈانٹ ڈپٹ کھا لی، کہیں مالی نقصان ہو گیا ہے، کہیں اور کوئی مصیبت آ رہی ہو گئی، ان موارد میں کیا ہوتا ہے دل نرم ہوتا ہے، دل نرم ہو یہ بہترین طور پہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا موقع ہے، روایات اہل بیت علیہم السلام میں اس فرصت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، سجدے میں تنہائی میں جا کے سر رکھے، اس کا دل چاہتا ہے میں اکیلا مثلا کسی کونے میں چلے جاؤں، مثلا حرم چلے جاؤں، مسجد چلے جاؤں، فلاں بیابان میں چلے جاؤں، کسی تنہائی کے مقام میں جاؤں، وہاں پہ خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز مناجات کروں، اس لیے سجدے میں جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جرائم اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، خداوند متعال کو یہ 2 ادا عبد کی بہت محبوب ہیں، بہت زیادہ محبوب۔ پہلی ادا یہ ہے کہ اپنے آپ کو خداوند متعال کے سامنے ذلیل کرے، یعنی مٹی پہ ماتھا رکھے، پھر اپنے گال رکھے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ عزت کا احساس اپنے چہرے سے ہوتا ہے، اور چہرے میں بھی سب سے عظمت کی جگہیں اس کے لیے پیشانی ہے اور یہ گال ہیں، اس لیے گال پہ کوئی قطرہ بھی پڑ جائے تو وہ اس کے اندر جذبات اٹھ جاتے ہیں، وہ ان جذبات کو مٹی سے حقیر چیز کوئی نہیں ہے، تو جس طرح سے پہلے بھی مثال دی تھی، تو بس بسو کا کلمہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ جب کتا اپنے مالک سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا تو کیسے کرتا ہے؟ کتا اپنے مالک سے شدید محبت کا احساس کرتا ہے، جائے گا اس کے قدموں میں وہ قدم چاٹنے لگ جائے گا،
یا پاؤں جو ہے پاؤں کے اوپر اپنے گال رکھ دے گا، سر اپنا رکھ دے گا، طرح وہ بار بار بھگائے گا، پھر آ جائے گا، پھر یہ قدم اٹھائے گا۔ تو روایات میں وارد ہوا ہے کہ تبسبسو، اس کیفیت کو تم اللہ کے سامنے اختیار کرو، محبت سے اللہ کے سامنے آؤ، کیونکہ وہی ولی نعمت ہے، وہی ہمارے لیے رب ہے، رب الحیات ہے، جس نے زندگی دی ہے، وہی ہمارے امور کو چلا رہا ہے۔ اس لیے اس کے سامنے محبت سے مٹی کے اوپر ماتھا رکھ دیں، مٹی کے اوپر گال رکھ دیں، اور پھر اپنے جرائم کا اعتراف کریں کہ تیرا حق ادا نہیں کر سکا۔ یہ جو جرائم کا اعتراف اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے، یہ خدا کو بہت پسند ہے۔ جو جرائم کا اعتراف نہیں کرتا، یہ ہر درم ہے، اس کی تو معافی مشکل ہے۔ اس لیے کھل کے جرائم کا اعتراف کرے کہ ربی انی ظلمت نفسی، قرآن کریم میں وارد ہوا ہے، اے رب میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، مجھے میری مغفرت فرما دے، مجھے معاف کر دے۔ ترجمہ ٹھیک نہیں، آج آپ یہ بات جان چکے ہیں۔ مغفرت کا ترجمہ معافی اور معافی کا ترجمہ مغفرت، یہ درست نہیں ہے۔ میری مغفرت فرما دے یعنی اتنا میرے اوپر تو مہربان بن جا کہ اثر گناہ کو میرے وجود سے تو ہٹا دے۔ فغفر لہو، قرآن کہتا ہے کہ پھر اللہ اس کی مغفرت کرے گا۔ یہ آپ کے پاس آپ یہ کیونکہ طولانی ٹاپک ہے اور دلچسپ ٹاپک ہے، اسے کسی اور مورد میں قرآن کے تناظر میں پڑھیں گے، کیونکہ ابواب ہمارے پاس الکافی کے زیادہ ہیں جس میں گناہوں سے توبہ اور استغفار کا تذکرہ ہے۔ یہ آپ کے پاس دوسرا بیان ہو گیا۔ آئے اب ہم توبہ پڑھیں، کلمہ توبہ، کیونکہ توبہ کا کلمہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ توبہ عبد نہیں فقط کرتا، قرآن کریم کے مطابق تاب اللہ علیہم، اللہ نے توبہ کی ان کے اوپر۔ بندے کا توبہ کرنا الگ ہے اور اللہ کا توبہ کرنا الگ ہے۔ آئے ہم پہلے توبہ کا لغوی مطلب پڑھیں گے، توبہ کا لغوی مطلب ہے کیا۔ اس حوالے سے ہمارے پاس جو لغات ہیں ان میں مصباح المنیر میں تذکرہ ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اقلع، اکھاڑ دینا، ایک چیز کا اکھاڑ دینا، یہ مصباح المنیر میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ متاب اسی سے کلمہ ہے، متاب یعنی مورد توبہ یا توبہ کرنا۔ اگر آپ متاب کو مصدر میمی کہیں تو آپ کہیں گے توبہ کرنا۔ اگر آپ متاب یا اس کو آپ جگہ کے اس میں مکان کے عنوان سے دیکھیں، توبہ کی جگہ۔ اگر زمان کے اعتبار سے لیں تو توبہ کا مثلا زمانہ، تو اس کے مطابق ہے۔ متاب ظاہراً مصدر کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ توبہ کرنا۔ قرآن میں یہ کلمہ وارد ہوا ہے۔ موجم المقاییس سے لغہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس کلمے کا تا واو بے ایک ہی معنی ہے، وہ ہے رجوع، پلٹنا۔ پلٹنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ توبہ۔ رجع عنہ یعنی اس سے پلٹ کے آیا۔ جب یہ پلٹنا ہوگا تو ایک جگہ سے دوسری طرف پلٹنا ہوگا، صحیح ہے؟ ایک مورد سے دوسری طرف پلٹنا ہوگا۔ بعض نے یہ بھی ذکر کیا کہ ندامت اس کا مطلب ہے، گناہ کے اوپر ندامت۔ یہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں معنی، اس لیے صاحب تحقیق نے ان کو جمع کیا۔ گناہوں کے اوپر گناہوں سے پلٹ کے یعنی گناہوں کو ترک کر دینا، گناہوں سے پلٹنے کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ۔ یا اپنے گناہوں کے اوپر نادم اور پشیمان ہونا اس طریقے سے کہ اسے ترک کر دے گناہوں کو، یہ کیا کہلائے گی؟ توبہ کہلائے گی۔ قرآن کریم نے توبہ کے مقام بہت بلند رکھا ہے، لہذا ہمارے پاس قرآن کریم میں کئی الفاظ ہیں، اوبہ بھی ہے، انابہ بھی ہے، توبہ بھی ہے۔ اب یہ جو کلمات ہیں یہ سارے کے سارے رجوع پہ دلالت کرتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی حد تک ان تینوں میں فرق ہے۔ بس توبہ کیا ہو گیا؟ اللہ کی طرف پلٹنا۔ قرآن کی بڑی خوبصورت ایک آیت ہے، اور انسان کے لیے مرتے دم تک، جب تک سکرات موت نہیں آتا تب تک فرصت بھی ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف فرار کرو، فرار، بھاگو تم۔ کس سے بھاگو؟ ان لذات و شہوات اور شیاطین سے، باطل سے، طواغیت سے، سرکشی سے فرار کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو۔ اللہ کی طرف بھاگنے سے مراد فقط بیت اللہ نہیں جانا، اول ترین چیز ہے کہ ہادی سے تعلق جوڑ لو، یعنی امام علیہ السلام سے تعلق جوڑو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑو، قرآن کریم سے تعلق جوڑو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یہ جو فرار کرنا ہے اس کو حقیقت توبہ کہتے ہیں۔ ایک اور اس کی مثال اس طرح سے دی جاتی ہے کہ اگر ایک شخص اپنے گھر سے بھاگ گیا ہے، جبکہ گھر اس کے لیے مہربانی کی جگہ تھی،
والدین اس کے بہت مہربان تھے. سرکشی آتی ہے کہ ابھی میں ان والدین کو ذائقہ چکھاتا ہوں، چند دن کے لیے چلے جائیں. مجھے یاد ہے ہم جب بچپنے کے ایام تھے تو ہمارے ہمسائے میں ہماری ہم عمر تھوڑا سا بڑا تھا، یعنی آپ یہ کہہ لیں 7ویں 8ویں کلاس کا تھا. تو وہ والدین سے غصے میں والد نے خوب اسے مارا تو چلا گیا گھر چھوڑ کر، اور نکلا بھی وہ دوپہر کے ٹائم، عصر کے ٹائم تھا. تو اب یہ لوگ ڈھونڈتے رہے، رات ہو گئی. اب گھبراہٹ والدین پہ طاری ہو گئی. تو اس کے بعد اگلا دن آ گیا، بہت ڈھونڈا، نہیں ملا وہ. پھر ایک دن گزرنے کے بعد اگلی رات واپس آ گیا، دنیا کی ٹھوکریں کھاتے کھاتے. والدین کو بھی ایک زد پہنچی، لیکن اس کو جو زد پہنچی وہ ساری عمر کے لیے ہم نے پھر اسے شریف لڑکا کبھی نہیں دیکھا تھا. بالکل جو زمانے نے اس کو ٹھوکریں لگائیں، وہ پنڈی میں جا کے ایک اڈے پہ جا کے بیٹھ گیا. اب وہ سوچ رہا تھا کوئی آئے گا کہ مجھے کھانے کا پوچھے گا کہ بھوک لگی ہے کھانا کھا لو، کوئی کہے گا کہ لگ رہے ہو کہ بڑے اداس ہو، غمگین ہو. تو کسی نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی. ایک نے کہا کہ ادھر جاؤ، تو اس نے کہا کہ ادھر جا کے بیٹھو. تیسرے سے کچھ گزارش کی تو 2 گالیاں اس نے دی. کوئی لڑائی کرنے کے اوپر آ گیا، کوئی غلط نظروں سے اسے دیکھنے لگا. وہ کہے کس جنگل میں پھنس گیا ہوں میں، ادھر سے گھر کا راستہ بھی نہیں آتا تھا. کوئی مہربان بنا، یعنی مل گیا تو اس نے گھر پہنچایا. اس کے بعد اس نے یعنی جتنی سرکشی اور طاغوتیت تھی وہ ساری کی ساری اس کے اندر سے نکل گئی. صرف ایک ہی آپ یہ کہ زمانے کی ایک زد ابھی پہنچی ہے، تو وہ اسے اپنے گھر کی تمام مہربانیاں یاد آ گئیں کہ ناراض ہوتا تھا تو والدہ مناتی تھیں، کوئی بھوکا ہوتا تھا تو فوراً کھانا کوئی لے آتا تھا، بیمار ہوتا تھا تو 10 دفعہ پوچھتے تھے، راتوں کو اٹھ کے دیکھتے تھے. ساری مہربانیاں یاد آ گئیں. یہ جو اس کا پلٹنا ہے یہ توبہ ہے. انسان جب گناہ میں پڑتا ہے وہ لذت تو چکھ لی، لیکن پھر اضطراب اٹھتا ہے، پھر دوری کے احساس ہوتا ہے، پھر وہ جو مہربان خدا تھا اس کو ناراض کرنے سے تڑپتا ہے اندر. اب واپس پلٹنے کا سوچتا ہے. اگر وہ اپنے اندر ندامت کو لے آئی یہ توبہ ہو جائے گی. اب توبہ کے پھر مراحل ہیں، توبہ کے مراحل ہیں کہ آج ہم اپنے درس کا اختتام توبہ کے مراحل کے اوپر انشاءاللہ تعالی کریں گے. بس آپ نے دیکھا کہ جو نکلا ہے وہ واپس اسی جگہ کے اوپر آ جائے، یہ کیا کہلائے گی؟ یہ توبہ کہلائے گی. تو توبہ کو قرآن نے تفصیل سے رجوع کو کہتے ہیں، واپس پلٹنا، رجوع کرنا، اس کو توبہ سے کہتے ہیں. اس لیے قرآن نے واضح طور پہ فرمایا وَمَن لَمْ يَتُبْ، جو توبہ نہیں کرتا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں. صرف ظالم مار پیٹ کرنے والا، قتل و غارت مچانے والا نہیں، یہ جو توبہ سے فرار کر رہا ہے، توبہ نہیں کرتا، اپنے اندر نجاست گناہ کو سنبھال کے اس نے رکھا ہوا ہے، یہ ظالم ہے. اسی طرح قرآن کی آیت میں من عمل منکم سوءا بجہالت، تم میں سے جو بھی جہالت کی بنیاد پہ برا عمل کر بیٹھے. بہت سارے اعمال ہیں بچپنے میں صادر ہو جاتے ہیں، ابتدائی جوانی میں صادر ہو جاتے ہیں، کوئی اس حوالے سے ہماری توجہ دلانے والا نہیں تھا. ثم تابا، اب جب توجہ گئی تو توبہ کی، پلٹے. توبہ کے اعتبار سے سب سے بہترین عمر اور سب سے نرم دل، سب سے زیادہ دل کی زمین کا نرم ہونا انسان کی ابتدائی جوانی ہے. یعنی انسان کی 15 سے 20 سال کی عمر، 20-21 سال کی عمر، یہ سب سے بہترین عمر ہے کہ انسان اپنے وجود میں توبہ کی زمین کو زرخیز اور نرم کر لے. اس کے بعد مشکل سے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے قرآن میں وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم لوگ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، مغفرت کو طلب کرو، صرف معافی نہیں، وہ اثر مٹا دے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، لہٰذا ایسا نہیں ہے مغفرت تو نہ تم نے طلب کی اور توبہ، اس لیے توبہ پہلے ہے یا مغفرت پہلے ہے؟ اس لیے اس کلمے پہ بہت غور کریں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گزشتہ درس میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ 25 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے ہر جگہ جہاں پہ بھی اٹھتے تھے، جہاں بیٹھتے اور جب ادھر سے اٹھتے تو 25 مرتبہ استغفار. اور بعض اوقات اگر نہ وقت ہو انسان کے پاس، روایات میں وارد ہوا ہے، تو فقط وَأَتُوبُ إِلَيْهِ کہا کرتے تھے، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. اس لیے استغفار الگ ہے، توبہ کا سب سے خوبصورت ترین طریقہ کیا ہے؟ مغفرت کرا کے توبہ کی طرف آؤ، مغفرت پہلے اللہ سے طلب کرو.
یعنی اعلان کرو کہ پروردگار میں پھر تیری بارگاہ میں، پھر تیری ولایت میں آ رہا ہوں، میں فراری تھا، میں مجرم تھا، میں ہی وہ شقی اور بدبخت تھا کہ جو تیری رحمتوں اور تیری اطاعت سے فرار کر گیا۔ اب تو میرے ان گناہوں کو مٹا دے، اب تو مجھے عزت دے، رسوا نہ کرنا، عزت کے ساتھ مجھے اپنے گھر میں، اپنے اس قلعہ توحید میں مجھے آنے کی فرصت دے۔ یہ جو طریقہ ہے توبہ کہ اب ادھر اللہ تعالیٰ استقبال فرماتا ہے، لہٰذا وہ اپنے جسے اہل اللہ کہتے ہیں ان کے سامنے اس کی تعریفوں کو خداوند متعال نمایاں کرے گا، اس کی مدح و ستائش کرے گا، اس کے گناہوں کو بدل دے گا، اس کے تمام اعمال ناموں کو مٹا دے گا کہ کہیں کوئی اسے تانا دے دے، کہیں اسے کوئی رسوا نہ کر دے، کہیں اسے ذلیل و خوار نہ کر دے۔ استقبال توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ کو محبت ہے توبہ کرنے والوں سے۔ حتیٰ کہ روایہ نہج البلاغہ میں یہ جملہ ہے، وہ نیک عمل جو انسان کو متکبر بنا دے اور اللہ کی اطاعت سے باہر نکال دے، اس نیک عمل سے بہتر وہ گناہ ہے کہ جو انسان کو اللہ کی اطاعت میں دوبارہ لے آئے۔ وہ گناہ ہے کہ جو انسان کو توبہ کے دائرے میں دوبارہ لے آئے۔ انسان جلد خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دن نماز شب پڑھی ہے تو سارے برے لگنے لگ جائیں گے جو سو رہے ہیں، تو یہاں پہ انسان زیادہ خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے۔ ایک میں ہی نیک ہوں، یہ دیکھو اٹھ ہی نہیں سکتے، کیا لوگ ہیں اتنی سی نیکی نہیں کر سکتے، یہ تو مدرسے میں پڑھتے ہیں، کھاتے پیتے ادھر کے امام کا ہیں تو اتنے 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے۔ اب اس خوش فہمی کو ختم اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے، یہ اس کی طرف سے مہربانی اور اس کے اوپر رعوف ہونا ہے، یا اس کو ختم نہ کرے کیونکہ اندر غرور کا شکار ہو رہا ہے۔ اس لیے الکافی میں انشاءاللہ ہم یہ روایت پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر سلا دیتا ہے، وہ 2-3 دن نہیں نماز شب کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا۔ اب جو 2-3 دن نماز شب اس سے چلی جاتی ہے تو اسے اپنی اوقات پتہ لگتی ہے کہ نہیں اتنا مضبوط بھی نہیں تھا، قبل اس کے کہ میں نصیحت کروں خود تو عمل کروں۔ اس لیے ایک عمل انجام دینے کے بعد فوراً نصیحتیں نہیں انسان شروع کر دے، خوف کھائے، مثلا کہ یار کیوں نامحرم پہ نگاہ کرتے ہو، اور اتنی جرت کے ساتھ پتہ لگے اگلے دن خود ہی گرفتار ہوا ہے کہ یار میں کس مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ لہذا فوراً نصیحت نہ کرے بلکہ مہلت دے، اپنی اصلاح پہلے کرے، اس کی عیب سے چشم پوشی کرے، حسن ظن رکھے، اس کے امور کو موڑیں حسن ظن کی طرف، یہاں تک کہ اس کو یہ موقع اور فرصت دے کہ نصیحت کر سکیں اسے، نہ کہ اس کو نمایاں کر کے اس کی طرف اشارہ کر کے نصیحت اسے کسی طریقے سے کر سکیں، ایسا ماحول بنائیں۔ لہذا ایسا گناہ جو اطاعت میں انسان کو لے آئے وہ اس نیکی سے بہتر ہے جو انسان کو مغرور بنا دے، جو متکبر بنا دے۔ اس لیے ان اللہ یحب التوابین فإنہ یتوب الی اللہ متابا، کہ وہ اللہ کی طرف سے توبہ، حقیقی توبہ کرتے ہیں، یا توبۃ النصوح کا تذکرہ ہے کہ یہ بھی ایک طولانی ہمارے پاس ٹاپک ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا توبہ کرنا کیا ہے؟ اللہ کا رجوع کرنا ہے اپنی قہاریت سے رحیمیت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قاہر، حالانکہ اس کی قہاریت میں اور اس کے عقاب اور عذاب دینے میں بھی اللہ کی رحمت وسیع ہے، شامل ہے، لیکن تاب اللہ علیہم، یعنی اللہ ان کے اوپر مہربان بن گیا، عذاب کی بجائے ان کے اوپر دوبارہ اللہ نے رحمت دی۔ اس لیے اللہ کا رحمت اور ان کے اوپر لطف اور کرم فرمانا یہ کیا ہے؟ اللہ کا توبہ کرنا۔ قرآن نے توبہ کی نسبت دونوں طرف دی، لیکن جب اللہ کی طرف دیے تو علا کا حرف جر استعمال ہے۔ اس علا سے پتہ لگتا ہے ادھر توبہ بمعنی کیا ہے؟ رحمت اور اللہ کا لطف اور مہربانی کرنا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ اللہ جو ہے وہ علی اللہ، توبہ اللہ کے اوپر لازم ہے کن لوگوں کے لیے؟ کہ جنہوں نے جہالت کی اساس کے اوپر برائیاں کی، ثم یتوبون من قریب، قریب سے اللہ کی طرف پلٹ آئے، توبہ کی، فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ ان کے اوپر پھر توبہ کرتا ہے، یعنی رجوع کرتا ہے، ان کے اوپر مہربانی فرماتا ہے۔ یہ ہے بس پلٹنے کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ۔ اگر گناہ انجام دیے ہیں، گناہوں سے پلٹنا کیا کہلائے گا؟ توبہ۔ پلٹنا جب ہوتا ہے تو ندامت پہلے ہوتی ہے، پشیمانی پہلے ہوتی ہے، یا اکڑ کے واپس آ جاتا ہے؟
اس لیے روایات اہل بیت علیہ السلام نے اس پہلے قدم کو، وہ جو احساس ندامت ہے، اسی کو توبہ شمار کیا۔ شیطان آگے کیا کرتا ہے؟ پہلے تو اس نے اس گناہ کو بڑا خوبصورت کر کے پیش کیا۔ یہ عام انسان کے لیے امور چلتے ہیں کہ بڑا خوبصورت منظر کر کے پیش کیا، مثلا شہوانی بیماریوں میں اسے لگا دیا، حرام امور میں اسے لگا دیا، بڑا خوبصورت اور زینت بخش کر کے پیش کیا۔ جب اس نے گناہ کر لیا، اس گناہ کو اب شیطان بہت بڑا گناہ کر کے دکھائے گا۔ انسان سمجھتا ہے شاید میں صاحب معرفت ہو گیا ہوں، نہیں، اب دوسرے مرحلے میں شیطان اس کو پھنسا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف توبہ بھی نہ کر سکے۔ اس لیے جو کسی گناہ کے اوپر اس قدر حساسیت دکھائے، کہتا نہیں اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ سمجھنے کہ یہ پکا شیطان کے چنگل میں پھنس گیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے تو کبھی مایوس نہیں ہوا جا سکتا، مایوسی کفر ہے، اسے معرفت قرار نہ دے۔ اس لیے یہ احساس کرے میں نادم ہوں یا نہیں، میں پشیمان ہوں یا نہیں، میں اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہوں یا نہیں۔ اقرار کر رہا ہے، نادم ہے، پشیمان ہے، یہی توبہ ہے۔ اب آگے پھر بہت سارے واقعات ہیں، آئیں اب ہم باب الاستغفار کی طرف۔ بس توبہ کے معنی کو درک کریں۔ اسی کے اوپر آیت اللہ شاہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، امام خوئینی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے رشحات الاخلاق کتاب میں توبہ کے 10 مرتبے بیان کیے ہیں، لیکن سب میں رجوع کا معنی موجود ہے۔ ایک دفعہ رجوع ہوتا ہے ظاہری جسم سے جو صادر ہوگے گناہ، ایک دفعہ رجوع ہوتا ہے جو خیال میں گناہ کر رہا ہوں، ایک دفعہ وہم میں گناہ کر رہا ہوں، ایک دفعہ نیت میں گناہ کر رہا ہوں، باہر صادر نہیں ہو رہا۔ یہ عوامی مرحلے، پہلے 5 مرحلے عوامی ہیں۔ لہٰذا بعض اوقات خیالوں میں اس نے گناہ کیا ہوتا، توبہ کرے پروردگار ٹھیک میرے جسم سے صادر نہیں ہوا، لیکن خیال تو آلودہ ہے، میرا نفس تو اندر سے آلودہ ہے، نیت گناہ تو رکھتا تھا، وہم میں تو میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے، توبہ ہے۔ پھر یہ توبہ ہے کہ اللہ کی طرف توجہ نہیں رہی، یہ خواص کی توبہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق بندگی ادا نہیں کر سکا، یہ خواص کی توبہ ہے، کیونکہ رجوع کیا کہ میں بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں، کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ نہیں، اس عمل سے پلٹوں گا میں، یا کسی اور دنیا کے امور میں اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز میں مشغول ہو جائے، بے ادبی ہے۔ مثلا ادھر ایک بڑی شخصیت جس کے محضر میں آپ ہوں، آپ اسے چھوڑ کے موبائل میں مصروف ہو جائیں، کیا قرار دیں گے؟ بے ادبی۔ اللہ تعالیٰ سے افضل ترین ہستی نہیں ہے کوئی، اس کے محضر میں انسان کا کسی اور چیز میں مشغول ہو جانا یہ بے ادبی ہے، اس لیے توبہ کرے وہ اس بے ادبی سے۔ پھر مقامات مختلف ہے، مقام قلب سے مقام روح میں آنا یہ توبہ ہے، مقام قلب میں باقی رہنا یہ اس کے لیے درست نہیں ہے، ضروری ہے کہ مقام روح تک رسائی حاصل کرے، مقام روح سے مقام سر، مقام سر سے مقام خفی، مقام خفی سے مقام اخفا، یہ جتنے رجوع ہیں یہ توبہ کہلائیں گے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کسی اور مورد میں بیان کریں گے، لیکن ہم جو عوامی مرحلہ ہے اسے تو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو 5-6 مرحلے ہیں یہ خواص کے ساتھ خاص ہے۔ عوامی مرحلہ کیا ہے؟ بار الہ میرے بدن سے، آنکھوں سے، کان سے، زبان سے جو بھی گناہ صادر ہو چکا ہے میں اس سے پلٹتا ہوں، دوبارہ یہ الفاظ نہیں بولوں گا، دوبارہ یہ گانوں کے یا برے الفاظ یا فحش باتیں یہ نہیں سنوں گا، دوبارہ میں ان ہاتھوں سے ظلم انجام نہیں دوں گا، ان پاؤں سے ظلم کی جگہوں پہ چل کے نہیں جاؤں گا۔ لہذا اعضاء و جوارح ظاہری سے جو صادر ہو چکے ہیں ان سے پلٹ جائے، کیونکہ اللہ یہ تو نے مجھ کو امانت دیے ہیں آلات جسم، اعضاء جسم، ان اعضاء جسم سے وہی صادر کروں گا جو تو چاہتا ہے، وہ نہیں صادر کروں گا جو ابلیس چاہتا ہے۔ میرے نفس کا مالک تو تو ہے، اس کا خالق تو تو ہے، لہذا یہ سرزمین تو تیری سرزمین ہے، اس پہ کیوں میں غیر کو آ کے آباد کروں۔ یہ پہلا مرحلہ، پہلی توبہ۔ دوسری توبہ کیا ہے؟ خیال میں گناہ کر بیٹھا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کا واقعہ کئی دفعہ درس میں بیان کیا جا چکا ہے کہ انہوں نے الکافی میں روایت ہے، فرمایا کہ موسیٰ کلیم اللہ کہا کرتے تھے اپنے اصحاب کو کہ دیکھو زنا نہ کرو، کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا زنا نہ کرو، زنا یعنی نکاح کے بغیر جنسی ارتباط، زنا نہ کرو، کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا زنا نہ کرو، میں کہتا ہوں تصور زنا بھی نہ کرو، تصور زنا بھی نہ کرو، کیونکہ جو شخص تصور کر کے ایک عمل تصور زنا رکھتا ہے اگرچہ جسم سے صادر نہیں ہوا، تو اس کی مثال کیسی ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے
کہ جیسے ایک بڑا دیکھنے میں خوبصورت گھر ہے، داخل ہو تو سارا جلا ہوا سیاہ ہے، سارا کا سارا سیاہ جلا ہوا کالا موجود ہے، وہ رہنے کے قابل ہوگا؟ اس لیے یہ ظاہری شکل و صورت تو بڑی خوبصورت ہے اس کی، لیکن اندر جو خیالات میں زنا کر چکا ہے، خیالات میں جرم انجام دے چکا ہے، اندر کی دنیا کو جلا بیٹھا ہے۔ اب ادھر کرے کیا؟ توبہ کرے، پہلے استغفار اور توبہ۔ لہٰذا اسی طریقے سے وہمیات میں، اب وہم کو بیان کرنا بھی ہمارے درس کے دائرے سے باہر ہے، وہمیات میں نہ گناہ کرے۔ اسی طریقے سے انسان حس میں، حواس باطنہ میں گناہ کو نہ کرے، ارادہ گناہ نہ رکھے، نیت گناہ نہ رکھے۔ ارادہ گناہ و نیت گناہ ایسی نجاست ہے جسے اندر سنبھال کے رکھیں، وہ پوری روح کو آلودہ کر دے گی۔ اس لیے استغفار کو عطر کہا گیا ہے۔ انسان کے جب پسینے سے بدبو پھیلتی ہے جسم پہ، تو بدبو کو بھگانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ دوسروں کے سامنے رسوائی سے بھی بچنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو بھی بدبو سے بچانا چاہتا ہے، تو عطر اور پرفیوم کا استعمال کرتا ہے۔ روح کا عطر کون ہے؟ کیونکہ بالآخر اندر نیت گناہ کسی نہ کسی طور پہ پڑی ہوئی ہے، ہم غافل ہو گئے، موجود رکھی تھی۔ اس دفعہ یہ آئے تو میں نے تو اسے خوب سنانی ہے، میں نے تو اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اندر رکھی ہوئی ہے، توجہ ہی نہیں گئی تھی، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو تذلیل ہے، یہ تو فلاں چیز ہے۔ اب اس کی توجہ نہیں گئی، وہ اندر بدبو پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے کہا استغفار کرو، کیونکہ استغفار ان گناہوں سے کرو جن کو جانتے ہو، اور کہو اللہ کی بارگاہ میں، بار الہ جن گناہوں سے میں غافل ہوں یا جن کے بارے میں نہیں جانتا، جو نیتاً میرے اندر ہے یا صادر ہو چکے ہیں، میں لا علم ہوں، تو ان سے تو علم رکھتا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، مغفرت میری فرما دے ان سے۔ لہٰذا یہ ہے توبہ کے اپنے وجود کے اندر نیت برائی سے کس کی طرف رجوع کرے؟ نیت خالص کی طرف، نیت خیر کی طرف۔ نیت شر سے نیت خیر کی طرف آنا یہ عوامی مرحلہ ہے، خواص کا مرحلہ نہیں ہے۔ یہ وہ مراحل توبہ تھے۔ استغفار کے اوپر چند احادیث اب تیزی سے آپ مطالعہ فرمائیں۔ باب الاستغفار میں ہمارے پاس تقریباً 6 احادیث ہیں، اور اس کے بعد ہم دوسرے باب میں کوشش کریں گے منتقل ہو جائیں۔ پہلی حدیث معتبر احادیث میں سے ہے، التحقیق کے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء الاستغفار، سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ استغفار۔ استغفار کریں گے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ معطر ہو جاتا ہے، خوشبو آ گئی، بدبو پھیل گئی، باہر نکل گئی، بھاگ گئی بدبو، بھاگ گئی۔ گناہوں کی بدبو ہے، وہ بھاگتی کس سے ہے؟ استغفار سے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا اغفر لی یا ربی اغفر لی۔ دعائے کمیل میں بڑا خوبصورت اس کا تکرار موجود ہے، ترک نہیں کرنی چاہیے اگر کوشش کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ نہ دعائے کمیل کو ترک کریں، عاشقانہ دعا ہے۔ یعنی امام خوینی رحمۃ اللہ علیہ کے باقول کم ایسی دعائیں ہیں کہ جو اس سطح کی ہیں، جس سطح کی دعائے کمیل اور دعائے مناجات شعبانیہ یا دعائے عرفہ ہیں، اس سطح کی نہ ہونے کے برابر دعائیں ہیں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام سے ملنے والا خزانہ ہے۔ اس لیے اس خیر الدعاء الاستغفار، بہترین دعا کیا ہے؟ استغفار۔ اس لیے نماز میں کوشش کریں استغفار کو ترک نہ کریں، پوری اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہوئے کہ بار الہ گناہوں کی میری مغفرت فرما اور توبہ کی توفیق دے، ان سب مراحل میں توبہ کی توفیق دے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اگر جسم سے گناہ صادر ہوا میں پلٹتا ہوں، خیال شر کیا تھا، اس خیال شر سے خیال خیر کی طرف پلٹتا ہوں، وہم شر سے وہم خیر کی طرف پلٹتا ہوں، نیت شر سے نیت خیر کی طرف پلٹتا ہوں، واتوب الیہ۔ اگلی روایت ہے زرارہ کے فرزند عبید سے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا اکثر العبد من الاستغفار، جب استغفار کثرت سے بندہ خدا کثرت سے انجام دیتا ہے، کثرت سے استغفر اللہ ربی پڑھتا رہتا ہے، رفعت صحیفتہ، اس کے اعمال اوپر جاتے ہیں، وہی تتلألأ، وہ اسی طریقے سے چمک رہے ہوتے ہیں جیسے آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں اس کے اعمال نہ، دور سے پتہ لگتا ہے بڑی چمکتی ہوئی چیز آ رہی ہے، فرشتوں کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، حیران پریشان ان صحیفوں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ کیا یہ خوبصورت چیز آ رہی ہے۔
اگلی روایت دیکھیں تیسری، امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں مثل الاستغفار، استغفار کی مثال مثل ورق علی شجرۃ، درخت کے اوپر پتوں کی سی ہے. صحیح ہے، یہ پتے کیا ہیں؟ یہ گناہ ہیں. صحیح ہے، استغفار کی مثال درخت کے اوپر پتوں کی سی ہے، یعنی استغفار پتے قرار دیے گئے ہیں. اچھا کون سے پتے؟ کیونکہ یہ پتے اصل میں گناہ ہیں، تو حرکو، اس درخت کو ہلایا جاتا ہے، یہ استغفار ہے. گناہ ہمارے چمٹے میں روح کے ساتھ، اور تو جب استغفار پڑھتے ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے اندر، اور روح جو ہے نا تیزی سے ہلتی ہے، درخت ہلتا ہے فیتناثر، تو تیزی سے پتے نیچے گرنے لگ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا درخت کو پکڑ کے ہلائیں تو کتنی تیزی سے پتے نیچے گرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب استغفار بندہ کرتا ہے تو اس کی روح کو ہلایا جاتا ہے، اور یہ سارے کیڑے مکوڑے، گند بلا، گناہ وہ نیچے گرنے لگ جاتے ہیں. والمستغفر من ذنب، جو گناہوں سے استغفار کرتا ہے، وَيَفْعَلُهُ، اور اس کو پھر انجام بھی دیتا ہے. یہاں پہ قابل توجہ چیز ہے، حقیقی توبہ نہ ہوئی، گناہوں سے استغفار بھی کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ گناہ کو انجام بھی دیتا ہے. کَالْمُسْتَهْزِئُ بِرَبِّهِ، یہ اپنے رب کا مذاق اڑانے والوں کی مانند ہے. یہ تو مذاق اڑا رہا ہے. مثلا یہ کہتا ہے کہ اچھا میں آپ کو پانی پلاتا ہوں، پکڑ کے پی جائیں. یار یہ کیسا مذاق ہے؟ مذاق اڑانے کے ہے. اس لیے جب گناہ سے استغفار کریں ترک کی طرف آئیں، ترک کی طرف آئیں، خدا ہمت آہستہ آہستہ دے گا. یعنی بھرپور کوشش کریں، پھر شہوت غالب آ گئی. شہوت کے غلبے سے گناہ کا انجام دینا مذموم ہے، لیکن انسان کا گناہ کو گناہ نہ کہنا یہ اس سے بھی بدتر ہے. کیا فرق ہے؟ دونوں نے گناہ انجام دیا، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ شہوت کی وجہ سے میں نے گناہ انجام دے دیا، غالب آ گئی، اعتراف کرا جرم کا. دوسرا ہٹ درم ہے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا چاہیے، پروردگار میں ہٹ درم نہیں ہوں کہ اس کی توبہ قبول نہ ہو. میں تو اپنے جرائم کا اعتراف کرتا ہوں، میں ضعیف انسان ہوں، شہوت غالب آ گئی، اس غلبے کی وجہ سے صادر ہو گیا، تو ہی معاف کرنے والا ہے. ایسا کلمات آپ روایات کے دیکھیں تو بہت حسین اور عظیم اس کے کلمات ہیں. اگلی روایت دیکھیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کان لا یقوم من مجلس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس سے، ایک محفل سے نہیں کھڑے ہوتے تھے. وَإِنْ خَفَّا، اگرچہ بڑی خفیف، یعنی تیزی سے ادھر سے چلے جائیں، بہت قلیل وقت کے لیے، جیسے نہیں ہوتے کھڑے ہوئے چند سیکنڈ کے لیے سلام کیا، اگرچہ اس محفل کا حصہ تھوڑی سی دیر کے لیے بنے. حَتَّى يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ 25 مرہ، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں 25 مرتبہ استغفار کرتے تھے. ہم اس سیرت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. 5ویں حدیث دیکھیں، کیونکہ اس کے یہ جو 25 دفعہ استغفار کرنا ہے، یہ توبہ کے ساتھ ایک اور معنی اگر ذکر کیا جائے تو بڑا خوبصورت وہ معنی بن جاتا ہے، لیکن اس وقت اس کی گنجائش نہیں ہے جیسا علماء نے ذکر کیا ہے. اگلی حدیث دیکھیں، 5 نمبر حدیث، کہ اس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یستغفر اللہ عز و جل. آپ جانتے ہیں کہ کانا اگر فعل مضارع پہ داخل ہو تو کیا معنی دیتا ہے؟ پاسٹ کنٹینیوس، یعنی یہ اپنی زندگی میں مسلسل انجام دیا کرتے تھے. صحیح ہے، استمرار، ماضی استمرار کا فائدہ دیتا ہے کانا مضارع پہ داخل ہو. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یستغفر، کہ مسلسل یہ عمل انجام دیتے تھے، اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرتے تھے. فی کل یوم 70 مرہ، ہر روز 70 مرتبہ. اگر ایک انسان نماز میں، پنجگانہ نماز میں تمام رکعتوں میں پڑھے پھر بھی قریب ترین عدد پہنچ جاتا ہے، لیکن 70 مرتبہ استغفار پڑھنے کی کوشش کرے. وَيَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 70 مرہ، یعنی 70 مرتبہ کہتے استغفر اللہ ربی، اور 70 مرتبہ کیا فرماتے تھے؟ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. قَالَ قُلْتُ كَانَ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. پورا پڑھتے تھے، راوی نے کہا، کیونکہ 2 ہو گئے نا، استغفر اللہ اور دوسرا کیا ہے؟ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. تو کہا پورا پڑھتے تھے یا الگ الگ پڑھتے تھے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، استغفر اللہ، پہلے 70 دفعہ اس طریقے سے پڑھا، اس کے بعد 70 دفعہ کہا وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. یہ پڑھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے.
چھٹی اور اس باب کی آخری حدیث ہے کہ اس میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا الاستغفار وقول لا الہ الا اللہ خیر العبادہ، سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ استغفار اور فقط یہ کہنا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا اور استغفار سب سے بہترین عبادت ہے۔ قال اللہ عز وجل عز الجبار، قال اللہ العزیز الجبار، اللہ عزیز الجبار فرماتا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، فَعْلَمْ، تم لوگ جان لو، معلوم ہونا چاہیے تمہیں، انہ لا الہ الا اللہ، کہ وہ اللہ کوئی الہ اس کے علاوہ نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اپنے گناہ سے استغفار اللہ کی بارگاہ میں طلب کرو۔ جو ہمارے پاس اس سے اگلا باب ہے، میں اس کی صرف چند آپ کی خدمت میں احادیث پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے تمام ہم احادیث کو نہیں پڑھتے کیونکہ اس کے اندر 10 احادیث ہیں، ایک دو حدیثوں کو پڑھ کے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ باب الاستغفار کی 6 حدیثیں آپ کی خدمت میں ذکر ہو گئی۔ البتہ یہ جو آخری حدیث ہے اس پہ توجہ رہے کہ سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ استغفار اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ اور دلیل کیا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ دلیل بہت اہم ہے، وہ قرآن کی آیت ہے، وہ کیا ہے؟ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، کہ لا الہ الا اللہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ اللہ الہ الا اللہ کہو اور استغفار اپنے گناہوں کی مانگو۔ یہ جو 192 کتاب الایمان والکفر سے باب ہے، اس کی پہلی حدیث معتبر صحیح سند روایت ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان العبد اذا اذنب ذنبا، جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اجل من غدوۃ الی اللیل، اور رات تک، صبح کیا یا شام کو گناہ کیا، رات تک اس کا گناہ مؤخر رہتا، نہیں لکھا جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دائیں بائیں موقع ہی نہیں دیتا کہ یہ جان سکے۔ فَإِنْ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ، اگر وہ استغفار کر لے، لم یکتب علیہ، وہ گناہ اس کا لکھا ہی نہیں جائے گا، اگر وہ استغفار کر لے تو اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی حدیث بھی معتبر احادیث میں سے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من عمل سیئۃ، جس نے ایک برائی انجام دی، اجل فیہا 7 ساعات من النہار، دن کے 7 گھنٹے اسے مؤخر کیا جائے گا، نہیں لکھا جائے گا۔ فإن قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ذکر پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، 3 مرتبہ پڑھے، لم تکتب علیہ، تو یہ گناہ اس کا نہیں لکھا جائے گا۔ اسی طرح سے اگلی حدیث تیزی سے دیکھیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں العبد المؤمن، اگر یہ عبد مومن ہے، اس سے پتہ لگ رہا ہے پیچھے والے عبد مومن کی بات ہے، ورنہ کوئی کہے کہ ایک غلط چیز موبائل میں دیکھنے کے بعد کہ استغفر اللہ، پھر کہ یار یہ تو مٹ گیا، چلو اب دوبارہ دیکھیں، پھر کہا استغفر اللہ، یہ تو دائرہ ایمان سے آستہ آستہ باہر نکل گیا، کیونکہ گناہ کو چھوٹا سمجھنا گناہ کبیرہ میں سے ہے، نہیں چھوٹا سمجھنا چاہیے، وہاں پہ وہ عزم کرے، رک جائے، اس لیے یہ فارمولہ نہیں اختیار کر لینا، بقیہ احادیث سے ملا کے اس کو دیکھنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عبد مومن اذا اذنب ذنبا، جب گناہ کرتا ہے، اجلہ اللہ 7 ساعات، 7 گھنٹے اللہ اسے مؤخر کر دیتا ہے۔ اگر وہ استغفار فإن استغفر اللہ لم یکتب علیہ شیء، تو کوئی چیز نہیں لکھی جاتی اگر استغفار کر لے۔ وَإِن مَضَتِ السَّاعَاتِ، اگر یہ 7 گھنٹے چلے گئے، وَلَمْ يَسْتَغْفِرْ، اور اس نے نہیں استغفار کی، كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ، پھر ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں کتنا شقی ہوگا وہ کہ جو گناہوں کے ساتھ اس دنیا سے اٹھ جائے، پھر ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ بَعْدَ 20 سَنَةً، اگر مومن کو 20 سالوں کے بعد بھی اپنا گناہ یاد آ جائے، حَتَّى يَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ، 20 سالوں کے بعد بھی اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، فَيَغْفِرَ لَهُ، تو اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، اصلاً گناہ کو مٹا دے گا۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيَنْسَاهُ مِنْ سَاعَتِهِ، اور کافر اللہ اسے بھلاتا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے، وہ اسے یاد ہی نہیں یہ چیز آئے گی۔ اسی طرح یہ آخری حدیث ہم قرار دیتے ہیں
کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یتوب الی اللہ عز و جل فی کل یوم 70 مرہ، 70 مرتبہ ہر روز اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وہ توبہ کیا کرتے تھے، اتوب الی یا اتوب الی اللہ یا اتوب الیہ پڑھتے تھے۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے یہ سوال کیا کہ کیا وہ یہ کہتے تھے استغفر اللہ و اتوب الیہ؟ تو امام نے فرمایا کہ نہیں، وہ فقط اتنا فرمایا کرتے تھے اتوب الی اللہ اتوب الی اللہ۔ قلت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کان یتوب ولا یعود ونحن نتوب ونعود، کہ اللہ کے رسول توبہ کرتے ہیں، وہ تو کسی گناہ کی طرف پلٹتے ہی نہیں تھے، لیکن ہم ایسے افراد ہیں توبہ کرتے ہیں پھر پلٹ کے آ جاتے ہیں گناہوں کی طرف۔ تو امام نے فرمایا اللہ المستعان، اللہ تمہارے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اگلی حدیث بھی اسی کے ہمان ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، 5 نمبر جو حدیث ہے، اور 6 نمبر حدیث ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو ابھی آپ نے پڑھی کہ مومن جب گناہ کرتا ہے اور 20 سال بعد اسے یاد آئے کہ میں نے گناہ کیا تو اور استغفار کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے اس کی استغفار کو قبول کرتا ہے، لیکن کافر اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھلاتا رہتا ہے اور یہ ساعت گزر جاتی ہے، اس کا لکھا جاتا ہے۔ اور 7ویں حدیث ہمارے اسی ٹاپک سے مربوط ہے کہ جس میں کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ اس کے دن اور رات گزریں لیلہ 40 کبیرۃ، کہ اگر اس نے کوئی مومن ایسا ہے کہ اس کے دن یا رات میں 40 بڑے گناہ انجام پا گئے ہیں، صحیح ہے، فیقول وہو نادم، اور ندامت کے ساتھ کہتا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یصلی علی محمد و آل محمد و ان یتوب علی الا، یہ جب کلمات پڑھتا ہے تو غفر اللہ عز و جل لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور ولا خیر فی من یقارف فی یوم اکثر من 40 کبیرہ، کہ اس شخص کے لیے کوئی خیر نہیں ہے کہ جو ایک دن میں 40 بڑے گناہ انجام دے، اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ قرافہ کہتے ہیں ایک بندہ عمل انجام دے، یعنی یہ بھی مومن کے اوپر اللہ کی مہربانی کا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک دن میں 40 بڑے گناہ انجام دیتا ہے اور یہ ذکر پڑھتا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں انجام پڑھا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ یہ پڑھتا ہے، اللہ اس کا گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی 40 سے اوپر گناہ کرے، بہت زیادہ ہیں، آپ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی میں 40 گناہ کبیرہ انجام دیے ہوں، بڑے گناہوں کو انجام دیے ہوں، 40 کبیرۃ، بڑے گناہوں کو 40 انجام دیے۔ اگر کوئی 40 سے اوپر انجام دے، کہتے ہیں اس شخص کی کوئی خیر نہیں ہے۔ 8ویں حدیث ایک جملہ ہے لِكُلِّ شَيْءٍ دَوَاءٌ، کیونکہ گناہ مرض کی وجہ سے ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ مریض ہے، فارسی میں ویسے ہی ایک جسے کہتے ہیں کہ اگلے کو تھوڑا تکلیف دینے کے لیے جملہ بھی ہے کہ تمہیں کوئی لگتا ہے مرض ہے، اردو میں بھی کہتے ہیں، تو مرض ہوتا ہے تو گناہ ہوتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ دَوَاءٌ، اس لیے یہ نہ کہیں گے تمہیں کوئی مرض ہے، کہیں کہ تم قابل علاج ہو، دوائی کو استعمال کرو۔ لِكُلِّ شَيْءٍ دَوَاءٌ وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الاستغفار، گناہوں کی دوا کیا ہے؟ استغفار ہے، اس لیے گناہوں میں نادم ہو، پریشان ہو، نہ مایوس نہ ہو۔ اور اس کا صادر ہونا کیوں ہے؟ جب شہوت غالب آ گئی تو اس کا یہ مطلب ہے اندر بدن ضعیف ہے۔ ضعیف کس وجہ سے ہوتا ہے انسان؟ اس لیے کہ خوراک نہیں مل رہی اور مرض لاحق ہے۔ تو لِكُلِّ شَيْءٍ دَوَاءٌ، ہر شے کی ایک دوا ہے، یہ حدیث یاد ہونی چاہیے زبانی۔ لِكُلِّ شَيْءٍ دَوَاءٌ وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الاستغفار۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔